السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کی نشست کا وقت تو 6:50 طے کر رکھا تھا۔ عنوان، اہم عنوان جو اصل عنوان ہے 6:50 سے ہی شروع ہوگا، لیکن اس عنوان سے پہلے ہم لوگوں کو پچھلے 3 سالوں کے محاضرات میں جو ڈسکشن ہو چکا ہے اس کو تمہیدی طور پر، اورینٹیشن کے طور پر بیان کرنا ہوگا کہ یہ عنوان اچانک اندلس کا عنوان چلتے چلتے یہ حدیث و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان کہاں سے آیا۔ آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ شروع سے شریک ہو رہے ہیں یا کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا، کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس سلسلے کی خصوصیت یہ رکھی گئی تھی اور کوشش کی گئی تھی کہ اس خصوصیت پر قائم رہا جائے کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ اسلامی فکر کی بھی تاریخ چلتی رہے، اس لیے کہ عموماً تاریخ بادشاہوں کی، قوموں کی، لٹنے اور لوٹنے کی، یہ تاریخیں کتابوں میں ملتی رہتی، اور ان تاریخوں کو ہر قوم اپنے مزاج اور اپنے فائدے کو سامنے رکھ کر کے مرتب کرتی۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے تاریخ کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ کیونکہ فن تاریخ کو فنی طور پر، اصولی طور پر مرتب کرنے کا جو صحرا ہے، اس میں مسلم مفکرین کے سب سے زیادہ نام آتے ہیں، بلکہ تاریخ کا سے جو سبق حاصل ہوتا ہے، اس کا جو سبق حاصل کرنے والا جو پہلو ہے، یہ بھی اسلام کی تکمیل کے بعد، قرآن کی تکمیل کے بعد دنیا کے سامنے آیا۔ تو ہم لوگوں کے عنوان کی خصوصیت یہ تھی کہ تاریخ کے جس دور سے گزرا جائے، اس دور تک اسلامی فکر کس انداز سے گزری ہے اور اسلامی فکر کا ارتقاء کس کس انداز سے ہوا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ میں چلتا رہے۔ کیونکہ تاریخ پر تذکرہ کرنا اور تاریخ کے اوپر بحثیں کرنا یہ اتنا مفید نہیں ہے جتنا کہ اس سے تہذیب اور ثقافت اور اپنی فکر کو نکالا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلا سال تھا اور پہلے سال میں شروعات میں ہی، بالکل تمہیدی محاضرے میں ہی، لیکچر میں اسلامی تاریخ کے عنوان پر بات ہوئی تھی۔ تاریخ کا مختصر سا انٹروڈکشن ہوا، تعارف ہوا، اور اس کے بعد قرآن کی نظر میں تاریخ کیا ہے، قرآن نے تاریخ کو کس انداز سے بیان کیا ہے، قرآن تاریخ کے بارے میں کیا نقطہ نظر یعنی پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کے علوم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن میں جو علوم پائے جاتے ہیں، سبجیکٹس پائے جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹس اس کے پائے جاتے ہیں، اس میں ایک علم تاریخ کا بھی نظر آتا ہے۔ اور قرآن تاریخ کو بیان کرتے ہوئے، قصوں کو بیان کرتے ہوئے، جو علم القصص، قصوں کا جو علم ہے قرآن میں، اس کے مقاصد کو بھی بیان کرتا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت رکھنے والوں، جن کے پاس انسائٹ ہے، جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ جنہوں نے تباہی کو مول لیا اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی کرتوت کی وجہ سے، ان کی راہوں پہ مت چلنا۔ جو کامیاب ہو گئے ان کو کاپی کرنا، ان کے نقل کرنا، اور کہیں کہیں قصوں کو بیان کرتے ہوئے احسن القصص بیان کیا، کہیں جوانوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے تو آیاتنا کا لفظ استعمال کر دیا کہ اس قصے میں جو کردار ہیں، جو منظر کشی، وہ ہماری نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں احسن القصص، سورہ یوسف، اور کتنی عبرتیں اس کے اندر۔ سورہ کہف پڑھیں، 4 قصوں پر، بڑے 4 قصوں پر مشتمل سورہ کہف، کتنی عبرتیں اس کے اندر ہیں۔ پھر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، ان سے پہلے کے واقعات،
ان کے بعد کے نبیوں کے واقعات، حضرت عزیر علیہ السلام تک کے واقعات، یہ قصے اور کہانیاں قرآن میں عبرت اور نصیحت کی خاطر بیان کی گئی۔ تو سال اول میں اسلامی فکر کو اور اسلامی تاریخ کو واضح کرنے کے لیے تاریخ قرآن کی روشنی میں کیا ہوتی ہے اور تاریخ کو قرآن کی روشنی میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ جو تاریخ عبرتوں اور نصیحتوں کو پیش کرے وہ تاریخ سب کے کام کی ہوتی ہے۔ جس تاریخ میں قوموں کے عروج و زوال کو بیان کر کے نفرتوں کو بڑھایا جائے وہ تاریخ اور وہ تاریخ کی کتابیں کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی، اس لیے کہ تاریخ میں پیچھے جا کے تاریخ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن قوموں کے عروج و زوال کو پیش کرنے والی جو کتابیں ہوتی ہیں جس کے اندر تاریخ کے محض ایک پہلو کو کہ فلاں نے فلاں پہ حملہ کیا اور فلاں نے فلاں کو لوٹا اور مارا اور یہاں قبضہ کیا، یہ باہر سے آئے وہ بھگائے گئے، یہ جو جملے ہوتے ہیں اور یہ جو خیالات ہوتے ہیں اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں اور تاریخ کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا، تاریخ دہرا دیتی ہے، وہی نفرتیں دہرا دی جاتی ہیں اور انہی منافرت میں انسانیت اپنی اصل کھو بیٹھتی۔ قرآن نے تاریخ کا نقطہ نظر جو دیا اس سے جو اسلامی فکر نکل کر کے آئی کہ تاریخ میں اس قوم نے غلطی کیوں کی تھی، کسی کے اوپر ظلم کیوں کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ نقصانات ہوئے اور اس قوم کا کیا نقصان ہوا، یہ عبرت حاصل کر کے یہ غلطیاں تم پھر مت دہرانا۔ آپ دیکھیں قرآن کے تاریخی انداز کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور تاریخی انداز کو سامنے رکھ کر کے آئندہ آنے والے 1000 سال کے اندر جو حالات پیش آئے ان حالات کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن نے کہاں پہ منع کیا تھا اور قوموں نے کہاں پہ پھر سے غلطیاں کی۔ کن بنیادوں پر آپ دیکھیں کہ ہٹلر اٹھا اور کیا شخص تھا اور کیا کام کر کے چلا گیا۔ گزشتہ سیشن میں جب معذرت کے ساتھ گزشتہ سیشن یہاں نہیں ہوا تھا، گجرات کے ایک ادارے میں ہوا تھا، گجرات کے ایک ادارے میں ہوا، ورلڈ وار کے عنوان پر ہم گفتگو کرتے ہوئے پریزنٹیشن میں سیکنڈ ورلڈ وار کا تذکرہ جب ہم نے شروع کیا، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کیوں پیش آئی اس کے اوپر فکری بات ہو رہی تھی، اور فکری بات میں جنگ عظیم اول اس کے بعد جنگ عظیم دوم کا جب تذکرہ آیا تو ہٹلر کا تذکرہ آیا کہ کیسا شخص تھا، آسٹریا میں پیدا ہوا، محض اسکول میں داخلہ اس اسکول میں نہیں مل سکا جس اسکول میں وہ داخل ہونا چاہتا تھا کہ وہ مطلوبہ صلاحیت نہیں تھی، وہ گریڈ نہیں پا سکا کہ مطلوبہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن پھر جب اس کو سیاسی طور پر رسوخ حاصل ہوا، نازیزم کا جب بڑھاوا ہوا اور جرمن قوم اعلیٰ قوم اپنے آپ کا تصور کرنے لگی تو تنہ تنہا شخص کے ہاتھ 1,20,00,000 لوگوں کے قتل ہونے کا الزام ہے۔ تاریخ نے ایک شخص کے ذریعے سے کیا کام کروایا؟ تو قرآن جس تاریخ کو پیش کرتا ہے، جس انداز کو پیش کرتا ہے، اس انداز میں اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ عبرت حاصل کرو گے، نہ مارنے والا بچے گا، نہ ظالم بچے گا، مظلوم تو پہلے ختم ہو چکا ہوگا، اس کے نقصانات انسانیت پر کیا ہوں گے۔ تو پہلے سال اسلامی فکر کے عنوان پر ہم لوگوں نے جو گفتگو کی اس میں تمہیدی گفتگو میں یہ تھی کہ اسلامی تاریخ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اس کے بعد سلسلہ چلا تاریخ کا، تاریخی محاضرات کا۔ دوسرا سال جب تھا، دوسرے سال کے اندر جب خلفائے راشدین کا تذکرہ آیا تو خلفائے راشدین کے زمانے تک اسلامی شریعت مکمل ہو چکی تھی، مرتب ہو چکی تھی، اور اسلامی شریعت کی روشنی جہاں جہاں صحابہ کرام پہنچتے تھے وہاں پہنچتی تھی اور لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول کرتے تھے اور دامن اسلام میں لوگ داخل ہوتے تھے۔ اس وقت موقع تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلامی شریعت ہے کیا چیز، شریعت کہتے کس کو ہیں، اس کے پرپز، اس کے آبجیکٹیوز، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان مقاصد کو سمجھنے کے لیے کون کون سے علم کی شاخیں ہیں جسے ہمیں جاننا پڑے گا۔ اور اس وقت یہ بات کھل کر کے پیش کی گئی تھی حوالوں کے ساتھ، اور کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے علم کے جتنے بھی زاویے ہیں، چاہے وہ اکانومی سے جڑے ہوئے ہوں، سوشالوجی سے جڑے ہوئے ہوں، پولیٹیکل سائنس سے جڑے ہوئے ہیں، جغرافی سے جڑے ہوئے ہوں، اور پھر اصول فقہ سے جڑے ہوئے ہوں، یہ تمام فہرستیں پیش کر کے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اول دن سے، ڈے ون، پہلے ہی دن سے اسلام نے تمام علوم کو ایک مقصد کے تحت لے جا کر کے دنیا کے سامنے سب کے لیے عام کر دیا، اور یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ کسی ایک کے لیے خاص نہیں رہا، ایک غلام کے لیے بھی وہی تھا، ایک حاکم کے بیٹے کے لیے بھی وہی تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت اور اس کے علوم پر مہارت حاصل کرنے والے غلاموں
کو آزادی ملی اور غلاموں میں ایک بڑی تعداد نے آگے بڑھ کر کے بہت بڑے کارنامے انجام دیے. مجبور غریب جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شان سے لیا جاتا ہے. اکرمہ مولا ابن ابی عباس ان کا نام لیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام. ارے ایسے بہت مل جائیں گے جن کے سبب جو اسلامی شریعت بہت دور تک گئی اور ایک زمانے کو اس نے متاثر کیا، اور جہاں تک مسلمان پہنچتے رہے متاثر کرتے رہے. یہ بھی اسلامی فکر کا حصہ تھا. جب تیسرا سال بنو امیہ کا دور شروع کرنا تھا تو اس سے پہلے علم اور ترویج علم کا عنوان بہت تفصیل کے ساتھ لایا گیا کہ علم کا نظام جب قرآن کی پہلی آیت اور پہلی آیت کے بعد اب تیسویں پارے تک پڑھتے چلے جائیے. جس ادارے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بھی پچھلے 4 دن پہلے وہیں پر قیام تھا اور محاضرات چل رہے تھے. طلبہ سے ایک کام کرایا گیا جس میں عین لام میم لفظ سے بنے ہوئے حروف سے بنے ہوئے الفاظ، یعنی علم کے حروف سے بنے ہوئے الفاظ تقریباً 250 کے قریب وہاں پہ قرآن میں استعمال ہوئے. تو اس کا نظام، اس کا سسٹم کیسے بنا تھا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور صحابہ نے اسے کیسے آگے بڑھایا، زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے اس میں تبدیلیاں کیسے ہوتی رہی. چنانچہ پچھلے سال آپ نے سنا ہوگا کہ مکاتب جو قائم کیے گئے تو اس میں پہلے کیا چیز تھی، دوسرے مرحلے میں حساب یعنی ریاضیات وغیرہ کیسے شامل کیے گئے، پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کے موضوعات کیسے شامل کیے گئے، اور آگے چل کر کے انہی میں سے بہترین گورنرز اور بہترین ایڈمنسٹریٹرز وہ نکل کر کے آئے جو ایک طرف گورنر تھے، دوسری طرف امام بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. اور جب سروے لیا جاتا تھا کہ ضرورت مند کون ہے تو بعض گورنر ایسے بھی تھے کہ ضرورت مندوں میں پہلا نام ان کا آتا تھا. مشہور حضرت سعید ابن زید کا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے اور گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سروے کا کہا کہ آپ سروے کر کے لسٹ بھیجو کہ فقراء اور غربا کی تعداد کیا ہے تاکہ وظائف جاری کیے جائیں، اور جب سروے کی لسٹ آئی تو سروے کی لسٹ کا پڑھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زور سے چیخے کہ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ سعید زندہ ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ فقراء اور غربا کی فہرست میں پہلا نام انہی کا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ علم کی ترویج اور نظام کا عنوان آیا تھا اس مقصد کے تحت کہ فکر کیسے بنتی ہے. اور اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ تعلیم اور نظام تعلیم کو اسلام نے ہمیشہ خدمت خلق کا ذریعہ بنایا، عوامی خدمت کا ذریعہ بنایا. یہاں تک کہ بعض اصول کے اندر کتمان علم کہ کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے، کوئی علم ہے، کوئی معلومات ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی بات ہے، اور وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہے، وہ اس کو چھپاتا ہے، اس کے اوپر وہ اپنا حقوق طبع اور اپنا جو ہے رائٹس متعین کر دیتا ہے، تو ان اصولوں کے اندر وہ حرام کاری میں مبتلا ہو رہا ہے. یعنی کتمان علم حرام ہے، اسلام نے یہاں تک قرار دیا تھا. تعلیم کے ذریعے سے کمرشل کانسیپٹ اسلام میں کبھی نہیں تھا. خلافت کے بعد ملوکیت نے بھی جو ترقی کی اس میں بھی اونچ نیچ جو بھی آتا رہا، یہاں تک کہ اندلس 1492 میں ختم ہو گیا، بغداد ہلاکو چنگیز خان کے ہاتھوں ختم ہو گیا، لیکن اس دورانیے میں بھی اس کے بعد بھی خلافت عثمانیہ ابھری اور 1923 تک بھی جس حالت میں بھی باقی رہی. مملکت اسلامیہ کے اندر تعلیم اور نظام تعلیم کبھی کمرشل معاملات کے اندر نہیں رہے اور سب کے لیے عام تعلیم کی گئی. اور وہاں پر بات جب آئی تھی تو کسی نشستوں میں اشاروں میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اب ہندوستان کے اندر جو نظام اب برپا ہونے جا رہا ہے اور جس نظام کو لے کر کے ترقی کی راہ بنائی جا رہی ہے، اس میں ترقی یافتہ ہوں گے، جو کچلے ہوئے ہیں وہی کچل کر کے مزید رہ جائیں گے. جیسا کہ بعض خطبوں میں یا اس وقت جب بات آئی تھی تو تمہیدی گفتگو میں یہاں بھی بات ہم نے کہی تھی. نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2019 کا جو حکمت عملی تیار ہوئی، جو مسودہ تجویز میں جو پیش کرنے کا جو پلان ہے، اس پلان کے اندر آپ دیکھیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو زیادہ بڑھاوا مل رہا ہے. اور اب تک کی تاریخ اور ہسٹری بتاتی کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے غربا کو کبھی ترقی دی نہیں، غربا کو ترقی نہیں دی. اور اس کے اندر مسنگ پلرز اتنے نظر آتے ہیں، جس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تعلیم کا حق ایک طرف گورنمنٹ یہ کہتی ہے سب کا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ 5 سال سے لے کے 5 سال سے نیچے اتر کر کے 3 سال کی بھی بات آ گئی، بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ شق کہاں چلی گئی جس میں یہ ہے کہ وہ ادارے، وہ علاقے جہاں پر 20 سے کم بچوں کی تعداد ہوگی تو گورنمنٹ ادارہ اپنا قائم نہیں کر سکے گی، دوسروں کو موٹیویٹ کرے گی جو ادارے قائم کرے. تو ظاہر سی بات ہے پہاڑوں میں
اور جنگلات کے علاقوں میں جہاں پر 20 سے کم بچے پائے جاتے ہیں، ان کو کون پڑھائے گا؟ پھر یہ 15 سال کے بعد سوسائٹی کا کون سا حصہ یہ بنیں گے؟ یہ اس فکر سے سال گزشتہ طویل تفصیلی لیکچرز ہوئے اور کتاب میں تقریباً آدھا حصہ اسی کا ہے۔ اب آئیے چوتھا سال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا ہی سال چل رہا تھا تو اس وقت 2 عنوانات کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس میں اسلامی فکر کا، اسلامی تاریخ کا، اسلامی شریعت کا جو مرجع ہے، جو ریسورس ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ 2 اہم مراجع بتائے گئے تھے، جس میں سے پہلا مرجع قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کا تعارف پہلے ہی سال تفصیل کے ساتھ ہوا تھا۔ القرآن کس کو کہتے ہیں، اس کے اندر علوم کتنے ہیں، ان علوم کے مطلب کتنے ہیں، علم الاحکام کس کو کہتے ہیں، علم الجدل کس کو کہتے ہیں، علم القصص کس کو کہتے ہیں، مثالوں کا جو علم ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ تفصیلی بات آئی تھی، ریکارڈنگ بھی موجود ہے، کسی کو ریکال کرنا ہو وہ ریکارڈنگ سن سکتا ہے۔ پھر گزشتہ سال بھی قرآن کے علم کے عنوان پر ایک اور اضافہ کیا تھا ہم نے، وہ یہ تھا تفسیر کا علم تھا۔ تفسیر کے علم کے دائرہ کار کیا ہوتے ہیں، تفسیر کو سمجھنے کے لیے کیا چیز چاہیے، محکم آیت کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا اصول ہے، متشابہ آیتوں کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے کیا اصول ہے، کیا ضوابط ہے، یہ تمام گفتگو ہوئی تھی۔ لیکن اب تک پورے 3 سالوں کے اندر اسلامی فکر کا دوسرا مصدر، دوسرا ریسورس جو ہے، حدیث شریف پر اصولی طور پر بات نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ سیرت پر پورے محاضرات چلتے رہے، پہلے ہی سال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیرت کے پہلوؤں پر الگ الگ انداز سے گفتگو ہوتی رہی، اور جہاں جہاں حوالے آتے رہے بات کی جاتی رہی، لیکن فنی طور پر حدیث اور سنت کے اوپر اب تک گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ یہ موقع مناسب اس لیے بھی تھا کہ گزشتہ سال تابعین کا تذکرہ مختصر آیا تھا۔ اب اگر تابعین کا تذکرہ آئے گا تو تابعین، تبعی تابعین، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں وہ اسٹیجز ہیں، وہ دور ہیں جو اسلام کے اولین دور میں شمار ہوتے ہیں۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دور خلفائے راشدین، دور تابعین۔ تابعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے شاگردان، تبع تابعین، تابعین کے شاگردان۔ یہ چاروں جو طبقے ہیں، انہی چاروں طبقوں میں سے آج ہمارے پاس جتنے بھی اسکولز آف تھاٹس ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، وہ سب کے سب انہی 4 دور کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور انہی چاروں دور کے اندر اسلامک لا، اسلامک شریعت پوری طرح سے لکھی ہوئی شکل میں کمپائل کر دی گئی، مرتب کر دی گئی، اور ہم تک اساتذہ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے وہ پہنچی۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ لوگوں کے اب تو زیادہ نہیں ہوتا ہے، پہلے دستار بندی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، مگر اب دستار بندی کی کوئی ویلو نہیں رہ گئی۔ اب دستار بندی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں حفظ کا مدرسہ ہے، حفاظ کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ پہلے دستار بندی کا مطلب ہوتا تو دستار فضیلت، اسی کو دستار بندی کہتے تھے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ حدیث کے سلسلوں کا یہ جانکار بن گیا ہے، اب ایک بزرگ شخص تشریف لائیں گے جو محدث ہیں، جن کا سلسلہ حدیث کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہوا ہے، اور وہ آخری حدیث پڑھا کر کے بخاری کی آخری حدیث پڑھائیں گے، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ اجازت دیں گے، اور اجازت دیں گے اور اجازت جو دیں گے یہی فضیلت ان کی ہے، اور اسی کو دستار فضیلت کہتے ہیں، اسی کو دستار بندی کہتے ہیں۔ پہلے ان مدرسوں میں ہوا کرتا تھا، اب نہ جانے کیوں معیار گھٹایا گیا معلوم نہیں، ویسے تو قرآن کی فضیلت کی بات ہی الگ ہے، مگر اصولی طور پر دستار بندی سوائے فضلا کے اور کسی کی نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح سے سندیں دی جاتی تھی۔ جیسے یہ سند ہے سند الاجازہ لجامع ترمذی مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط کے ساتھ، کہ انہوں نے آخری حدیث پڑھائی اور آخری حدیث کو پڑھانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے کس سے یہ حدیث پڑھی ہے، اور مجھ کو اجازت کس نے دی، میں ان کو اجازت دیتا ہوں، مجھ سے کون سا سلسلہ تھا، گویا یہاں سے لے کر کے یہاں تک تقریباً 30-35 سلسلوں کے ساتھ یہ حدیث کے یہ جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم سب تک پہنچتے ہیں۔ یعنی ہر مدرسے کا پڑھا ہوا شخص جو عالم ہے، جو فاضل ہے، جس نے ترمذی، بخاری یا اس طرح کی کتابیں مکمل پڑھ رکھی ہیں، اور کسی صاحب نسبت بزرگ نے
اگر آخری حدیث پڑھائی ہے یا استاد نے، اس کے پاس بھی یہ سند ہوتی ہے، تو وہ پڑھا کے اجازت دے دیتا ہے کہ میں نے یہ بات اپنے استاد فلاں سے سنی، انہوں نے اپنے استاد فلاں سے سنی. پوری تفصیل یہاں پر تقریباً 35-40 سلسلوں کی موجود ہے. تو یہ طرز اور یہ طریقہ حدیث کے سلسلے میں فنی طور پر ہوتا تھا. اور دنیا کی سب سے بڑی تحقیق اور ریسرچ آج تک حدیث کے ہی عنوان سے، جرح و تعدیل، اسماء الرجال، جس کا تذکرہ بارہا آتا رہا. اب فنی طور پر وہ الفاظ ہم سب سمجھیں گے، کیونکہ آج کے ماحول میں جہاں بہت سارے عناوین ایسے ہیں جن کے لیے خطبات جمعہ میں موقع نہیں ہوتا کہ ان عنوانوں کو خطبات جمعہ میں پیش کیا جا سکے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو سمجھ نہیں سکیں گے، وقت بھی کم ہوتا ہے. پھر درس قرآن کی مجلسیں آپ کو مل جائیں گی، مگر حدیث کو سمجھنے کی مجلسیں بھی اب کم ہونے لگی. پہلے اجلاس ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، سمپوزیم ہوتے تھے حدیث کو سمجھنے کے. اب آپ غور کیجئے، کہیں اس کا تذکرہ ملے گا نہیں. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دو طرح کے پوائنٹ آف ویو، نقطہ نظر ہم سب کے سامنے آتے. ایک تو وہ طبقہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے جو بلا سوچے سمجھے دو طریقے پر کسی بھی بات کو حدیث کہہ دیتا ہے. ایک تو زبان کے طور پر کوئی بات ہی حدیث میں یہ آیا ہے. دوسرا، کوئی حدیث ہمارے واٹس ایپ پر فارورڈ ہوئی، کسی نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ارے تم مسلمان کیسے مسلمان ہو، اپنے آقا کی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و احترام میں ہم بھی اٹھا کر کے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور اپنے ذمے سے بری ہو جاتے ہیں. وہاں اب یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا. یہ اصول بیان کر دیا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، جو سنے بول دے اس انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی، جو سنا بول دیا بغیر تحقیق کے. دوسرا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بے جانے بوجھے کسی بات کو میری طرف منسوب کر دیا اور جان بوجھ کر کے بھی منسوب کر دیا، جان بوجھ کر کے میری طرف منسوب کر دیا جو میں نے نہیں کہی تھی، جو بات میں نے نہیں کہی تھی میری طرف منسوب کر کے کہہ دیا حدیث ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ جہنمی ہے. اب سوچیں، یہ اصول سخت ہے. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو جذباتی کھلواڑ بنا کر کے ہمارے واٹس ایپ سے فارورڈ کروانا اصول سخت ہے. یقیناً ہمارے سامنے یہ اصول ہے. اگر ہم اس حدیث کی تحقیق جانتے کہ ہاں یہ حدیث ہے تب تو فارورڈ کرنے میں کوئی بات نہیں جانتے ہیں تو اس خدشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ میں ہم شکار ہو جائیں تو اس خدشے سے رک جانا بھی ایک ثواب ہے. اور پھر چلتے پھرتے عام باتوں میں اگر یہ حدیث ہے، ایک کوئی شخص نے کوئی بات پڑھ دی عربی زبان کی، حدیث ہے، یہ بڑی خرابی پیش آ رہی ہے. گزشتہ سال اور اس کے پہلے سال آئے دن باتیں آتی رہی تھی. دو مثالیں ہمیں یاد آ رہی ہیں. 2017 میں موبائل پر رمضان المبارک سے 2.5 مہینہ پہلے میسج آیا اور اس میں حدیث کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس میں پہلے بات آئی کہ آج سے 62 دن اتنا گھنٹہ اتنے سیکنڈ کے بعد رمضان المبارک شروع ہوگا، رمضان کی مبارک ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دے وہ جنتی ہے. اب اس کی تحقیق کی گئی، کہیں پر یہ روایت موجود نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں. اب حدیث نہیں ہے، اب اس کو ایک شخص ایمان یعنی اپنے آپ کو جنتی بنانے کے چکر میں جہنمی بنا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ یعنی ایکسپوز کر رہا ہے اس طور پر کہ میں نے سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دے دی چنانچہ میں جنتی ہو گیا، اور حدیث ہے نہیں، غلط بات کو منسوب کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، جہنمی بن گیا. اور ہم عقیدت میں اس بات کو آگے بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، تو ہم بھی تو اسی سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں. ایسے ہی پچھلے سال میسج آیا حدیث کے عنوان سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا باضابطہ جواب نہ دے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے اور موت کے وقت میں کلمہ اسے نصیب نہیں ہوتا. اس کی بھی تحقیق کی گئی، بلکہ تحقیق میں دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کے اوپر فتویٰ بھی مل گیا. وہ پتہ چلا کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، کہیں روایت ہی نہیں ہے. ایک طبقہ تو یہ ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو حدیث بنا کے پیش کر دیتا ہے اور بلا وجہ بیٹھے بٹھائے جہنم بول لیتا ہے. دوسرا طبقہ ان الجھنوں میں پڑھنا نہیں چاہتا. وہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے شتر مرغ کی طرح سے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے ریگستان میں گردن ریت میں گھسا کر کے طوفان سے ہم بچ جائیں گے کہ قرآن بس کافی ہے.
वलक़द यस्सरना अल-क़ुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान तो आसान है, कुरान से नहीं मिलेगा तब तो हदीस में जाएंगे। और कुरान के उस पैगाम को भुला देता है वो तबका कि शरीयत बगैर हदीस को समझे, बगैर हदीस पर अमल किए हुए शरीयत पे अमल किया ही नहीं जा सकता। कितने उसूल हैं, साले गुज़श्ता इसके पहले तज़किरा भी एक मरतबा आ चुका कि मिसालों के जरिए से। अब जैसे आप देखिए वजू बनाना, कुरान में तज़किरा तो है ही, मगर उसमें तो चेहरे को मसा करने का तज़किरा है। क्या चेहरे के मसा करने से वजू हो जाएगा? हाथ को सिर्फ पानी लेकर छिड़क करके यूं मसा करने से वजू हो जाएगा? नमाज का तज़किरा है, नमाज के मुख्तलिफ औकात का तज़किरा है, लेकिन कौन सा वक्त होगा यह तज़किरा नहीं है। कितनी रकात होगी, किस अंदाज से पढ़ी जाएगी, यह हदीस से हमें पता चलता है। विरासत के मामलात है वह हदीस से हमें पता चलते हैं। यानी इस्लामिक लॉ को जो प्रैक्टिकल पता चलता है वो हदीस से पता चलता है। तो हदीस को छोड़ने वाला भी दूसरे जुमरे में शामिल हो जाएगा और हर बात को हदीस में शामिल कर देने वाला भी उसी जुमरे में चला जाएगा। तो फन्नी तौर पर हमें ये उन्वान जानना चाहिए। इसीलिए ये उन्वान असल में, जैसा कि अभी हमने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च है जरह व तादील के नाम से। पूरी रिसर्च तो नहीं पेश की जा सकती क्योंकि इसके अंदर हदीस और उसकी रिवायत की जो किस्में हैं इतनी ज्यादा हैं कि आमतौर पर जो उस मैदान में लगा नहीं रहा था उसे भी नहीं याद हो पाती। मगर मोटी मोटी बातें तो समझी जा सकती हैं, कम से कम इस नीयत से कि हम इसे समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस्लामी फिक्र अमली तौर पर कैसे वजूद में आती है। हमें पता चलेगा कि किसी भी हदीस को हम कैसे जनरल तौर पर जज कर लें कि ये हदीस है या नहीं है, इतना तो पता हमें चल सकता है। फिर उसके साथ साथ ये भी पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि बाद में किसी ने भी चाहा किसी अंदाज से लिख लिया, क्या तरीका था, क्या तर्ज था, ये हमें पता चलेगा। हदीस की जो किताबें हैं उन किताबों में से बाज़ की अलग अलग खुसूसियात हैं, उन खुसूसियात को हम सामने रखें तो हमें उससे फ़ायदा हासिल करना आसान हो जाएगा। वरना हम समझते हैं कि हदीस की जितनी किताबें हैं, चाहे हम नाम ले लें बुखारी का, चाहे वो नाम ले लें इब्ने माजा का, चाहे वो मुस्नद का नाम ले या जामे का नाम ले। अब आप आगे बात आएगी कि मुस्नद किसको कहते हैं, जामे किसको कहते हैं। कोई हदीस फ़िक़ही, कोई किताब फ़िक़ही तौर पर मुरतब की जाती है, तो कोई किताब जो है वो फ़ज़ाइल के तौर पर मुरतब की जाती है। रियाज़ुस्सालिहीन की क्या अहमियत है तो मिशकात की क्या अहमियत है। अब ये बड़े बड़े जो नाम दिखते हैं, अगर हमें मालूम नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गलती हम खा जाएंगे। शरीयत से जुड़े हुए मामलात है तो हम सबसे रोज जुड़े हुए मामलात। अब आप देखें आज हर पढ़ा लिखा शख्स कम से कम फर्स्ट एड मेडिसिन के नाम तो जरूर जानता है कि पैरासीटामॉल है तो इसको हम पेट के दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर इसके एनाल्जेसिक टैबलेट है तो उसका मामला कुछ और है, एंटीबायोटिक का काम कम से कम इतना तो जानता है कि एक नजर देख करके अरे भाई ये मत खाना। मजीद पूछना होता है तो डॉक्टर से पूछ के ही वो खाता है, चाहे कितना जानकार हो, लेकिन बेसिकली इतनी चीजें तो वो जानता है। अब हम लोग इस्लामी शरीयत के हैं जिसमें पल पल हम लोगों का हाथ हदीस ने थाम रखा है। हमारी शरीयत सुन्नत और सीरत से बनी हुई है। अब हम इन तीनों चीजों को न समझें न जानें तो जाहिर सी बात है कि हदीस शरीयत पर पूरी तरह से हम अमल नहीं कर सकते। इसी नुक्ते नजर से जैसा कि बात आई कि इस्लामी फिक्र जो बनती है, इस्लामी फिक्र अमली तौर पर जो बनती है वो हदीस से बनती है। अब हदीस क्या है इस उन्वान पर